آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ملتان نیوز، اور آج ہم آپ کو ملتان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ملتان کوئی آج کا شہر نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی پرانا شہر ہے اور یہ محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی خود اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر اگر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان کو کیا پورا جہاں سما سکتا ہے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہر آباد ہوئے، مگر گردش ایام کا شکار ہو کر پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن بزرگ شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے کئی کوششیں اور حملے کیے گئے، لیکن ملتان کو خود نصیحت و نابود کرنے کے لیے جنہوں نے حملے کیے بلکہ وہ خود ہی نیست و نابود ہو گئے، اور آج ان کا کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے۔ مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ملتان با جنت اعلیٰ براہ راست آبستہ ہانیہ کے ملک سجودومی کندہ۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لاجواب شعر کہا وہ ہستی خود کیا تھی۔ انہوں نے ملتان میں بے مثال دینی خدمات سر انجام دی۔ ملتان میں آپ کے دور میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور کئی ہندو مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن ملتان کے مسلمانوں اور اولیاء کے سلوک اور زاویہ سے متاثر ہو کر ہندو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ زکریا صاحب نے اس دور میں ایک مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج بھی دنیا کی کئی عظیم یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے، جسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا نام پکارا جاتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا نام دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹیوں میں آتا ہے۔ رہ راوی ملتان کے قدیم قلعے کے پہلو میں بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکھر ہی نہیں بلکہ منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی ہوتی تھی۔ اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑی علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس خطے سے اسلام کا پیغام پہنچا۔ ملتان کی اصل شہرت اسلامی عہد حکومت میں حاصل ہوئی، جب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے 712 میں لشکر کشی کی اور یہاں تقریباً 10,000 عرب آباد کیے، ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے زمانے میں مشہور مورخہ مفکر البیرونی یہاں آیا اور 5 سال سے زائد عرصے تک ملتان میں زندگی گزاری اور مشہور کتاب الحاظ لکھی، جس میں خصوصاً ملتان کی تہذیب اور ثقافت کو زیر بحث لایا۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان نے کافی ترقی کی۔ پرانا شہر تو اپنی تنگ گلیوں اور بازاروں سمیت 6 دروازوں پر گھرا ہوا ہے، یعنی دلی گیٹ، لوہاری گیٹ، رم گیٹ، پاک گیٹ، بورڈ گیٹ اور دولت گیٹ۔ اب ان شہروں میں کشادگی کی گنجائش نہ تھی، سوائے اس کے بہت سے قدیمی عمارتوں کو منہدم کر کے نئی عمارتیں استوار کی جائیں۔ البتہ بیرونی اور نوائی علاقوں میں ملتان نے بہت وسعت اختیار کر لی ہے۔ کنٹونمنٹ کا علاقہ بہت خوبصورت اور جدید ہو گیا ہے۔ نئی بستی گلگشت کی جدید طرز تعمیر اور کشادہ بازار قابل ذکر ہیں۔ جھیلیں، پارک بھی ملتان کا خاصا شمار ہوتے ہیں۔ ملتان کے تحفے بہت مشہور ہیں، جن میں گرما، آم،
ہاتھی کے دانت کی چوڑیاں، آرائشی سامان، ملتان کا سون حلوہ جیسے اب بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ ایک راگ بھی ملتان کے نام سے مشہور ہے جسے ملتانی راگ کہا جاتا ہے۔ یہ راگ عموماً دن کے وقت تیسرے پیر گایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملتان کی مادری زبان سرائیکی ہے جسے تہذیب و ثقافت کے کئی رنگوں میں اور کئی لوک فنکاروں کی سریلی آواز میں سنا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل وائس آف ملتان نیوز کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی ملتان کی کئی اور تاریخی کہانیاں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔